یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی روشنی میں علماء اعظام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو اور اس کو قرض دے دیا جائے ضرورت کے پیش نظر تو یہ بہت ہی مستحب امر ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا اور آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر اس مضمون پر بڑی تفصیلی گفتگو موجود ہے، اور یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں قرض کے احکام کا ذکر ہے، اور ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ان احکامات میں سے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے۔ وہ کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ انسان کو موت کا علم نہیں ہے، اور یہ یقینی ایک امر ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اگر قرض لکھا ہوا ہوگا تو وہ رسا کو بھی اس کے لیے آسانی ہوگی، اور جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ بھلا اس میں قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ قرض دینے والا بھی نہیں دیکھتا، اور قرض لینے والا تو خیر اسے جلدی ہوتی ہے کہ قرض مل جائے۔ اور اس میں قرض کی ادائیگی کی تاریخ، ڈیٹ، اس کو بھی متعین کر لینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی روشنی میں 2 گواہ اگر اس پر مقرر کر لیے جائیں تو یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اور ہر طرح کے جھگڑے کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر قرض کے اندر اکثر جب قرض کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا اور اس میں کچھ نہ کچھ خرابی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کو لکھا گیا ہے اور نہ ہی اس پر گواہ بنایا گیا ہے، اور قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ لکھو بھی، اور مزید یہ کہ اس پر گواہ بھی بنا لو۔ اچھا، قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی تاریخ اس سے تھوڑی سی مہلت لے لے، اور قرض کی تاریخ اس کو بڑھا دے۔ یاد رہے، مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر عظیم عطا کیا جائے گا، لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا اور آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جس پر قرض ہو یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے تو تب ہی اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی نبی علیہ السلام نے۔ چند ایک احادیث ان کا میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس معاملے میں ہم تھوڑا سنجیدگی کا اظہار کریں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو اور چاہو تو اس کے قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ رواہ الحاکم، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرض معاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کے اندر اس روایت کا ذکر ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کی حیثیت سے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔